السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر قسم کے شر، بیماری اور فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم سیرہ کے لیکچر کی شروعات کی تھی، لاسٹ میں ہی، کہ اعلانیہ دعوت اور اس کے اثرات، اسی کا کنٹینیویشن رہے گا انشاءاللہ، یعنی خفیہ تبلیغ کے بعد اب علل اعلان اسلام کی دعوت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سمجھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اور یہ سیرت ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں، جیسے بارہا آپ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم سیرت کے جو خوبصورت پہلو ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں، ہمارا اخلاق بھی ویسے ہی ہو جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور اصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی تھا کہ اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں، پہلے اصل چیزیں لوگوں کو اسلام سے روشناس کروایا جائے، انٹروڈیوس کروایا جائے، ان کو اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچائی جائے ان تک، اور ان کے دلوں میں اسلام کی حقانیت کو راسخ کیا جائے۔ یہی اصل میں ہمارا، میرا اور آپ کا، ہم سب کا کام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی مشن لے کر آئے تھے۔ اور اسی دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 سال صحابہ کرام کو اچھی طرح تیار کروایا اپنے رسول کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے۔ جب صحابہ کرام کے اندر ایمان کی پختگی پیدا ہو گئی، ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا، اور وہ ہر قسم کی مشکلات برداشت کرنے کے قابل ہو گئے، اور اسلام ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا، تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ علل اعلان اسلام کی دعوت دیں، کھلے عام لوگوں کو اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف بلائیں، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یعنی اس کی وحدانیت کو جان سکیں اور صحیح دین کو فالو کر سکیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو پہلے انوائٹ کیا۔ اپنے رشتہ داروں کو انوائٹ کرنے کے بعد آپ کوہ صفا پر گئے اور پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے اعلان کیا، اور اس اعلان کے نتیجے میں آپ کے گھر سے ہی آپ کی مخالفت شروع ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بہت سخت مخالفتیں گھر سے ہی شروع ہوتی ہیں، یعنی آپ سے اختلافات یا آپ کو روکنے کی کوشش گھروں سے ہی ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو یہ چیز ایک نارمل چیز ہے، اگر ایسا کچھ ہو تو ہم ہمیشہ اپنے راستے پر، اپنی دعوت پر ڈٹے رہیں اور پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کوہ صفا پر چڑھ کر جو اس زمانے کا سب سے بہترین طریقہ کار تھا کہ لوگوں کو کوئی میسج پہنچانا ہو تو پہاڑ پر چڑھ کر میسج دیا جاتا تھا، یا صباحا کہہ کر، یعنی بہت ہی اہم بات کوئی پیش کی جا رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ کار اختیار کیا، اور الحمدللہ کہا جاتا ہے کہ ہر گھر سے، ہر جگہ سے، ہر قبیلے سے اور ہر جگہ سے، محلے سے لوگ آئے، اور جو لوگ خود نہ آ سکے انہوں نے اپنے کسی نہ کسی ساتھی یا اپنے جو بھی ان کے غلام تھے ان کو بھیجا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دیں اور مشرکین سے بے رخی برتیں۔ جب یہ اعلانیہ تبلیغ کی گئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو اللہ کے رسول کے راستے میں رکاوٹوں کا ایک سمجھے پہاڑ آ گیا۔ لوگوں نے بے رخی برتی، مذاق اڑایا، ٹھٹھا کرنے لگے، تکلیفیں دی، ایذا رسانی، تکذیب کی، آپ کی نے جھٹلایا آپ کو، اور باقاعدہ پلاننگ کر کے آپ کی مخالفت کی، یعنی سوچی سمجھی سازشوں سے آپ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور آپ کو ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دھیرے دھیرے یہ بات پھیلتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ جو سرداران قریش تھے، سرداران مکہ تھے، ان تک یہ بات پہنچی، اور یہ محاذ آرائی، آپ کے خلاف محاذ آرائی کا سلسلہ دور تک پھیلتا چلا گیا۔ اور یہ صرف رسالت کے خلاف یہ محاذ آرائی نہیں تھی، بلکہ اسلام کے خلاف تھی، یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں تھی، بلکہ
یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے دین کی مخالفت تھی، اور اسی بنا پر دشمنوں نے، یعنی اس وقت کے جو کافر تھے یا مشرک تھے، ان لوگوں نے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، یعنی کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ آپ کی مخالفت کی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا تبلیغ کی تو قریش چونک اٹھے، اور جس بات پر وہ چونک اٹھے یا جس بات پر ان کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا یا جس بات پر وہ زیادہ پریشان اور گھبرا اٹھے، وہ یہ تھی کہ دعوت میں مساوات کا پہلو عام تھا، یعنی وہاں پر کوئی گورے کالے، امیر غریب اور خاندانی اور اس کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ اسلام جو تعلیم پیش کرتا ہے، اسلام جو تعلیم دیتا ہے، اس میں کوئی اونچا اور نیچا نہیں ہے، کوئی سپیریئر اور کوئی کمتر نہیں ہے، بلکہ سارے ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ ہاں، اگر کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے تو تقوی کے لحاظ سے کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ جس کا تقوی کم ہوگا وہ کمتر ہے، اور جس کا تقوی زیادہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال اس بات کو لے کر سرداران مکہ چونک اٹھے کہ وہ لوگ حیران ہوئے کہ اچھا، اگر ہم یہ مساوات یعنی اسلام کی دعوت کو مان لیتے ہیں تو ان کو اپنی چودراہٹ کے جانے کا کھٹکا پیدا ہوا، اور ان کو ڈر لگنے لگا کہ یہ تو ہماری جو چودراہٹ ہے، جو ہم نے ایک بنا رکھی ہے اپنی ساکھ کہ صرف ہماری بات مانی جائے گی، کسی اور کی نہیں، تو اس پر تو ضرب پڑ جائے گی اور یہ ہمارا سارا ایک نام ختم ہو جائے گا۔ اور ان لوگوں نے مخالفت کی ٹھان لی اور اس کے لیے ہر طریقہ کار اختیار کیا۔ بہت یعنی وہ لوگ تھوڑے سے اپنے اخلاق سے نیچے بھی اتر آئے، یعنی جو گری ہوئی حرکتیں ہم کہتے ہیں اس پر بھی اتر آئے رسول اکرم کی مخالفت میں، اور بڑی بڑی پلاننگ بھی کی رسول اکرم کی مخالفت کی وجہ سے۔ پھر وہی والی بات ہے کہ بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، تمام اس وقت کا جو تھنک ٹینک ہے، جو جتنے سیرت نگار ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے لیے یا آپ کی رسالت کے پیغام کے لیے قریش یا پھر کفار مکہ ہی نے خود کام انجام دیا۔ وہ اتنی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، یعنی اس قدر وہ آپ کی مخالفت پر اتر آئے، آپ کی دشمنی پر اتر آئے، اور جگہ جگہ پروپیگنڈا کرنے لگے، جگہ جگہ آپ کی بات کو پہنچانے لگے کہ دیکھو فلاں شخص کو نہ ماننا، فلاں شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، فلاں شخص کتاب لے کر آیا ہے، لہٰذا یعنی جب لوگوں کے سامنے ذکر کیا گیا، کہا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کہا جاتا ہے جو رسالت کی خبریں سن کر، یعنی جو نہیں سننے والے تھے اور نہیں آنے والے تھے وہ بھی دور دراز سے آنے لگے، اور یہ واقعہ اتنا زبان زد عام ہوا کہ ہر محفل، ہر مجلس، ہر بستی اور ہر گفتگو کا ٹاپک، موضوع بنتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کام۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جیسے چاہے اپنے دشمنوں سے اپنا کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس کے گھر میں کروائی، آپ بتائیے؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو دشمنوں سے بھی کام لے لے اور دشمنوں کو احساس تک نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے گھر میں کروا دی تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دعوت دین کا کام بھی ہے، اس کی دعوت کی تبلیغ کی بات بھی کفار کے ذریعے سے ہی پھیلتی چلی گئی۔ اب ان کے اعتراضات کیا کیا تھے؟ مشرکین نے جو اہم اعتراضات اٹھائے اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج بھی یعنی شکلیں بدلی ہے لیکن ابلیس اور شیطان یا پھر جو آج کے دور کے لوگ ہیں بھیس بدل بدل کر آتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ نہ سوچیے گا کہ آج کے دور کے لوگ الگ ہیں اور اس زمانے کی مخالفتیں الگ تھیں۔ طریقہ کار بدل گیا ہوگا ہو سکتا، اور یعنی کچھ چیزیں بدلی ہوں گی، لیکن یہ مخالفتیں ہر دور میں ہوتی آئی ہیں۔ ہر انبیاء کرام کی سنت رہی ہے کہ ان کو لوگوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا موسیٰ علیہ السلام ہو، یا ہود علیہ السلام، یا صالح علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کو یہ حالات اور واقعات سے گزرنا پڑا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اور جو بھی دین کی دعوت کا کام لے کر اٹھے گا، یعنی آج کے دور کے دین کے دائی، مبلغین اسلام، ان کو بھی انہی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ بت پرست یا شیطان کے ساتھی اپنا بھیس بدل بدل کر آتے رہیں گے اور دین کی دعوت دینے والوں کو گمراہ کرنے کی اور ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے، لہٰذا ہم کو جاننا ضروری ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ اس بات کے منکر نہیں تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں مانتے تھے۔ ہمیں ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ملتا ہے، ایون جب کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا تھا اس وقت بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے انہوں نے جو دعائیں کی تھی، جو مناجات کیے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ملتا ہے۔ تو وہ ایک الہ کے قائل تھے، لیکن وہ اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو یعنی بتوں کو شریک کر رکھا تھا،
وہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ خدائی میں کوئی اور لوگ بھی شریک کار ہیں اور یہ ہماری سفارش کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ان کو پہلی بات جو کہی گئی کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 25. تو لہٰذا قرآن ہمیں خود اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور کفار مکہ خود اس بات کے قائل تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں تھے، اور سب سے بڑا رب وہ اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے تھے. نعوذ باللہ ان لوگوں کا عقیدہ اس قدر گمراہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دی فرشتوں کو، پھر جنات کو وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی بیٹیاں یا جو بھی ہے بیٹے بیٹیاں جو بھی قرار دیتے تھے، جیسے کہ کرسچنس نے کیا. تو اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اسی نے تو انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں. وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. وہی آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. سبحان اللہ. سورہ انعام کی آیت نمبر 100 اور 101. تو قرآن آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے تھے. دوسرا ان کا یعنی ان کے اعتراضات کی وجوہات میں سے دوسرا ہمیں جو ملتا ہے کہ ذکر کہ وہ آخرت کے انکاری تھے. ان کو آخرت کے کانسیپٹ کا کوئی ان کے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا، تو وہ آخرت کے منکر تھے اور دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل ہی نہیں تھے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ بات کہ اچھا اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے اٹھائے گا ہمیں. اور آج آپ دیکھیں کہ آج ہم بہت سارے مسلمانوں کا بھی عقیدہ اس کی طرف سے ہم غافل ہو گئے ہیں. کیوں آج ہم دنیا کی زندگی میں اس قدر مست اور مگن ہو گئے ہیں، اس قدر ہم پر دنیا چھا گئی ہے اور اس قدر ہم پر اثر انداز ہوئی ہے دنیا کہ ہم دن رات کلمہ پڑھتے ہیں، آخرت پر یقین یعنی آخرت کا ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال ویسے نہیں نظر آتے ہیں کہ ہم پر ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہے. تو مشرکین مکہ کا تو خیر عقیدہ ہی تھا کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو شروع میں آیتیں نازل فرمائی اس میں یہی بات کا ذکر کیا گیا ہے. اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں، بلکہ وہ اٹھائے گا، یہ اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. سورہ نحل کی آیت نمبر 38 ہے. تو مشرکین اس دنیا کی زندگی کے علاوہ دوسری زندگی کے دراصل قائل نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے بھلا وہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. تو انہوں نے کہا بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں. وہ تو بس گمان کرتے ہیں، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں تو ان کی دلیل بس یہی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو بھی لے آؤ اٹھا کر. اللہ ولا قوت الا باللہ. یعنی بس وہ آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی فالو کرتے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے تھے ہم وہی کریں گے. مجاہد اور دوسرے ائمہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ابی بن خلف کہا جاتا ہے، جو ابی بن خلف رسول اکرم کا بہت بڑا دشمن تھا اس وقت کی مکہ میں. اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ہڈی لی جو کہ بہت بوسیدہ ہو چکی تھی، یعنی بہت پرانی ہو چکی تھی، اور رسول اکرم کے پاس آیا اور وہ ہڈی کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے محمد، کیا تیرا گمان ہے کہ اللہ اس خاک سے دوبارہ انسان پیدا فرمائے گا، یعنی اس مٹی سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں. یمیتک اللہ تعالی ثم یبعثک، اللہ تعالیٰ تجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا. ثم یحشرک الی النار، اور ہاں وہ پھر تمہیں جہنم رسید بھی کرے گا. تو اس وقت پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں. کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکایک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا. اس نے کہا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گلی سڑی ہوں گی. آپ کہہ دیجئے انہیں وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے. سبحان اللہ. تو ایکچولی قرآن کریم کی جو شروع کی آیت آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو قرآن کریم میں یہ عقلی دلائل بھی ملیں گے اور نقلی دلائل بھی. یعنی قرآن کی آیت سے بھی دلیل پیش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو انصاف والی صفت ہے
اس کی حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو جزا اور سزا کے لیے دوبارہ پیدا کرے، کیونکہ اس دنیا میں پوری طرح جزا اور سزا دینا پاسبل یعنی لوگ نہیں دے سکتے. جیسے ایک شخص نے 2 قتل کیا، ایک شخص نے 4 قتل کیا، اس کو ایک ہی بار پھانسی پر چڑھایا جا سکتا ہے، اس کو 2 بار نہیں چڑھایا جا سکتا. لیکن یہ کل قیامت کے دن ہوگا کہ ایک شخص کو بار بار زندہ کیا جائے گا، پھر سزا دی جائے گی، زندہ کیا جائے گا، پھر سزا دی جائے گی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ دوبارہ لوگوں کو پیدا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اور سارے رسول بھیجے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں. اور رسولوں کا کام ہی یہ تھا کہ وہ صحیح عبادت کا طریقہ بتائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تعلیم دیں. اور یہی کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا. اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو ایسے نہیں پیدا کہ انسان سوچے اور غور کرے نا کہ بھلا یہ زمین اور آسمان اتنی بڑی جو ہیوج چیزیں ہیں یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، تاکہ انسان غور و فکر کرے اور اپنے رب پر ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس بات کو کہ ہم نے یہ ابس نہیں پیدا کیا، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے جس کے تحت یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں. اور گناہگار اور متقیوں کو ایک جیسا نہیں انجام ہو سکتا، دونوں کے انجام میں فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سعد کی آیت میں، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا. یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم متقین کو بدکاروں کے مانند کر دیں گے؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا جو مشرکین مکہ کا اعتراض تھا کہ بھلا دوبارہ کیسے ہم پیدا ہو سکتے ہیں، اور اگر پیدا ہو سکتے تو ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا کر کھڑا کرو. تو یہاں پر ان کی بات کی تردید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. جب اس نے پہلی بار پیدا کی تو دوبارہ ضرور پیدا کریں گا. تو بہرحال ہنسی مذاق اڑایا گیا، استہزاء کی گئی، قرآن کی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، قرآن کے مقابلے میں قصے اور کہانیاں لائی گئی، رستم اور اسفندیار کے قصے لائے گئے عراق اور عجم سے جا کر، سودے بازیاں ہونے لگی، آفرز کی جانے لگی، ظلم اور جبر کا راستہ ان لوگوں نے پھر کھولا. تو دوسرا جو اعتراض تھا ان کا مشرکین مکہ کو وہ تھا دراصل کہ اچھا یہ رسول بھلا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا، کہ کسی اور کو بھیج دیتا. یا ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی رسول کو بھیج نہیں تھا تو کوئی وہ بادشاہ ہوتا دنیا کا، یا اس کے پاس سونے کے پہاڑ اور سونے کے ندی نالے ہوتے، یا کم از کم یہ جو 2 بڑی بستیاں ہیں مکہ اور طائف اس کے سرداروں کو رسول بنا دیتا. یعنی لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہماری مرضی کے حساب سے اللہ تعالیٰ رسول چنے. بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیکھتا ہے پہلے، یعنی ایسے لوگوں کی پہلی بات تو بچپن سے حفاظت ہوتی ہے، اور کچھ خاصیت دیکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں بندوں میں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے چنتا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ بھلا یہ رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو اسے خود فرشتہ ہونا چاہیے تھا یا فرشتوں کے ساتھ آنا چاہیے تھا. اور انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. اور لوگوں کے پاس اس ہدایت آ جانے کے بعد ان کو ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ان انسان کو. اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی. پھر اسی طرح کا اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ اچھا یہ رسول بشر کیوں ہیں؟ اور ہمیشہ سے یہ کانسیپٹ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے یا جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو وہ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اچھا کوئی انسانوں سے ہٹ کر ہونا چاہیے، انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کوئی اور ہونا چاہیے، یا تو فرشتہ ہو یا اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسے معجزات ہو، دن رات بس وہ معجزات پیش کرتا رہے، اور اس نے کھانا پینا نہیں چاہیے. اور اسی لیے کفار مکہ نے جو سب سے بڑا اعتراض کیا تھا وہ تھا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈالا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ پھل کھاتا. اور ظالموں نے مومنوں سے کہا
تم تو بس ایک جادو کیے ہوئے شخص کی اتباع کرتے ہو. یعنی ان کو اعتراض اس بات کا تھا کہ یہ رسول بھلا کھانا کیوں کھاتا ہے، اس کو تو کھانے سے بری اور ذمہ ہو جانا چاہیے تھا. یہی اعتراض سیم انہوں نے کیا. اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے بلا شبہ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا کہ تم صبر کرتے ہو، اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو ان لوگوں کی خواہش کیا تھی کہ یہ کسی بڑے سردار پر نازل ہوا ہوتا قرآن، یا کسی اور پر ہوتا. یہ رسول کھانا کیوں کھاتے ہیں، یہ رسول بازاروں میں کیوں چلتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج بھی ایسے اعتراضات دین کے دائی پر اٹھائے جاتے ہیں. جیسے کہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ سمجھے کسی اسکالر کے آپ لیکچر سنتے رہے ہوں، یا کسی آپ کی کوئی ٹیچر تھی آپ نے جن کو نہ دیکھا ہو، اور پھر جب آپ ملتے ہیں تو آپ کے امیجنیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ اچھا جو ٹیچر یا پھر جو دین کے دائی ہوں گے وہ کوئی بالکل الگ ہی مخلوق ہوں گے، عام انسانوں سے ہٹ کر. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں رسول بھی جو بھیجے اللہ تعالیٰ نے وہ انسان ہی تھے، بشر ہی تھے. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے وہ بھی بشر تھے، انسان تھے. اور انسان ہی یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے آئے ہیں شروع سے. پہلے بھی جو رسول بھیجے گئے وہ بھی بشر تھے، انسان تھے. تو ہمارا کانسیپٹ کیا ہے اصل میں دین کے تعلق سے، کہ جو بالکل دنیا کو ترک کر دے، دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لے، وہ اصل دیندار ہے. جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ تصور نہیں دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 3 صحابہ آئے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس. کہا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معاملات بتائیے. تو تینوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا اور کہا کہ ایک کہنے لگا عائشہ رضی اللہ عنہا تھی اندر حجرے میں اور یہ باہر کھڑے رہ کر سوال پوچھ رہے تھے. تو ایک نے کہا کہ میں رسول تو بھائی رسول ہیں، اب ان کے تو سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں اور وہ معصوم الخطا ہیں، وہ رات میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ان سے زیادہ نیکی کریں. تو ایک شخص نے ڈیسائیڈ کیا، ایک صحابی نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں. ایک صحابی نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، ایسے ہی گزارا کروں گا، بس مسلسل عبادت، یعنی دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لینا. جب رسول اکرم واپس تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا کہ ایسے ایسے 3 صحابہ آئے تھے اور انہوں نے اس طرح سے خود سے ڈیسائیڈ کیا اور چلے گئے. رسول اکرم نے فوراً اپنے آدمی بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ واپس بلا لاؤ ان کو بلایا گیا اور کہا کہ دیکھو میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اور میں رات میں کبھی سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ ہماری کہ شادیوں کے کارڈ میں یہ حدیث ہمیشہ لکھی ہوتی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا اب تو شادی کے کارڈ چھپنا بند ہو گئے ہیں، سمجھے، آن لائن ہی دعوت نامے بھیجے جا رہے ہیں. ورنہ پہلے ہمیشہ شادی کے کارڈ میں یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. شروع میں تو یہ بچپن میں تو یہ عربی کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تھے، اب اچھی طرح سمجھ میں آتے ہیں. تو یہ اسی وقت رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے تمام دنیا سے کنارہ کش ہونے کا اپنے آپ سے خود سے وعدہ کر لیا، رسول اکرم نے ان کو منع کیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضروریات اور یہ تمام خواہشات رکھ دی ہیں، اگر وہ ان خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حدود میں رہ کر پورے کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. تو آج بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ دین کے جو دائی ہیں، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، انہوں نے نہ ہنسنا چاہیے، نہ بولنا چاہیے، نہ کھانا پینا چاہیے اچھا، بلکہ دنیا کی لذتوں سے بالکل بے بہرا ہو جانا چاہیے، اور اسی کو دینداری سمجھا جاتا ہے. جو جتنا سنجیدہ ہوگا، منہ پر 12 بجا کر بیٹھے گا اور لوگوں سے ہنسے گا، بولے گا نہیں، وہ بہت اچھا متقی. اور جو لوگوں سے ہنس کر اور مسکرا کر بات کرے، کہیں گے اچھا آپ ہیں دین کا کام کرنے والے، اچھا ہم تو کچھ اور ہی سمجھے تھے. ایسا ہوتا ہے. تو یہ چیز غلط ہے اصل میں. تو اس وقت بھی یہ اعتراضات اٹھائے گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ اچھا انسان کو کیوں بھیج دیا. کہا تھا اس وقت کا جو ایک مکہ کا جو لیڈر تھا ولید بن مغیرہ، بہت مشہور شخص تھا، اور یہ خالد بن ولید کے فادر ایکچولی تھے، اور بہت مالدار شخص تھا، لیڈر سمجھا جاتا تھا، فصیح زبان تھی، شاعر بھی تھا بڑا، اور سمجھدار بھی مانا جاتا تھا. تو ان لوگوں نے جب قرآن نازل ہوا تو ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر پروپیگنڈا کیا کہ ہم کیا کریں. اسی شخص کو انہوں نے بلایا تھا کہ ہم کیا کریں مشورہ کرنے کے لیے. تو پلاننگ کی جانے لگی اور کہا جانے لگا، آپس میں لوگ مشورہ کرنے لگے کہ اچھا مجنوں کہہ دیا جائے یا پھر کذاب کہہ دیا جائے، یا الگ الگ ڈفرینٹ چیزیں. لیکن اسی ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ تم جو چاہو کہو، لیکن یہ محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو سب جانتے ہیں، کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا
اور ابو جہل سب سے زیادہ پیش تھا. تو بہرحال آپ کا مذاق اڑایا جاتا. آپ اگر کعبۃ اللہ کے پاس آتے تو آپ کے اوپر یا تو کچھ پھینکا جاتا یا کچرا پھینکا جاتا یا کچھ اور آپ کو اور طریقے سے تکلیف دی جاتی تھی. اور انہی میں ابو جہل بھی تھا. اور ابو جہل نے کوئی موقع نہیں چھوڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں. تو بہرحال اسی لیے ان لوگوں نے اعتراضات اٹھا. قرآن انہیں اعتراضات کا جواب دیتا ہے کہ اے رسول آپ مجنون نہیں ہیں بلکہ آپ تو سچے ہیں. آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانے. وہ کافر کہتے یہ نبی شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی موت کا، نعوذ باللہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کبھی خود سے شعر نہیں پڑھا تھا. کبھی آپ کو پورے شعر یاد بھی نہیں ہوتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم کو ایک شعر کبھی کبھی آپ پڑھتے تھے لیکن وہ بھی پورا نہیں پڑھتے تھے، اس میں آپ کچھ مکس کر دیتے تھے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں بچپن سے آپ کی ایک طرح سے حفاظت کی گئی، ورنہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہاں آپ شاعر ہیں، کیونکہ اس زمانے میں شاعری کا بہت شہرت تھا، بہت زیادہ اس کا رواج تھا شاعری کا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیں. لیکن سارے لوگوں نے کہا، مکہ والوں نے، کہ سب لوگ رسول اکرم کی سیرت کو جانتے ہیں، آپ تو صادق اور امین کہلاتے ہیں مکہ میں، آپ کو بھلا جھوٹ کیسے، آپ پر جھوٹ کا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے. اب دیکھیں اسی لیے جو دائی کی سیرت ہوتی ہے، یہ جو دائی کا کردار ہوتا ہے، اسے بے داغ ہونا چاہیے. دین کا کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں اور اپنی سیرت کو بچا کر رکھیں، یعنی کوئی برائی میں انوالو نہ ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک، اپنی عمر کے 40 سال آپ نے وہاں پر صرف خدمت خلق میں گزاری. لوگوں کا دل جیتا آپ نے، پہلے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی. اسی بنا پر جب آپ نے دعوت دین پیش کیا تو جوق در جوق لوگ آپ کی طرف گھر کر آنے لگے الحمدللہ. تو اچانک دعوت کا کام نہیں ہو سکتا، اچانک آپ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اچانک آپ اسلام کی دعوت نہیں پہنچا سکتے. پہلے آپ کو گراؤنڈ تیار کرنا پڑے گا، پہلے آپ کو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانی پڑے گی، لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر لوگ آپ کی بات مانیں گے. آپ کو پہلے قربانیاں پیش کرنی ہوگی، پہلے میدان ہموار کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر آپ اس پر کوئی کام کر سکتے ہیں. تو بہرحال کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کاہن قرار دیا جائے. تو خود مکہ کے لوگ کہنے لگے کہ ہم کاہن کو بھی جانتے ہیں اور شاعر کو بھی جانتے ہیں، کاہنوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ جھوٹ سچ ملا کر لوگوں کو دھوکہ دینا، تو یہ بھی ہم نہیں کر سکتے. پھر لوگوں نے کہا کہ جادوگر کہہ دو. جادوگر بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جادوگر کو ہم جانتے ہیں کہ جادوگر کیسے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اس سے پہلے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا تھا. پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کو وہ مذاق اڑاتے تھے. تو بہرحال قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے کفار مکہ کو جوابات دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، آپ دیکھیے رسول اکرم کی کیا حالت ہوتی ہوں گی. کبھی آپ پر کوئی الزام لگاتے، آپ کے منہ پر آپ کو کوئی جھوٹا کہہ دے، آپ بتائیں کہ ہم کو برداشت ہوگا؟ ہم تو نہیں برداشت کر سکتے، ہم تو 10 باتیں سنا دیں گے. لیکن رسول اکرم کو صبر کی تلقین تھی. کوئی آپ کو کاہن کہہ دے، کوئی آپ کو یعنی الگ الگ الزامات، کوئی آپ کو مجنون کہہ دے، دیوانہ کہہ دے، تو ہم برداشت کریں گے؟ ہم تو بالکل برداشت نہیں کرتے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے سامنے یہ الزامات لگائے جاتے تھے. جن کی شخصیت اتنی بہترین اور جن کا کردار اتنا بے داغ ہو، ان کے اوپر اس طرح سے جھوٹے الزامات لگائے جائیں تو آپ سوچیں کیا گزرتی ہے. اور یہ تو ایکچولی الزام لگانے والے تو الزام لگاتے چلے جاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایکچولی اپنے ہی خلاف، اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں. جس کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا الزامات لگاتے ہیں، جھوٹ سچ کہہ کر لوگوں کو اس کے تعلق سے بدگمانی میں مبتلا کرتے ہیں، ایکچولی وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ خود اپنے ہی خلاف ایک طرح سے محاذ کھڑا کر رہے ہیں. سچائی اور حق تو ہر حال میں ظاہر ہو کر رہتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کڑھتے تھے. ظاہر سی بات ہے ایک اچھے شخص کو، ایک ایسے شخص کو جس کی پوری زندگی بے داغ گزری ہو، اس کو برا بھلا کہا جائے تو دکھ تو ہوگا. تو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، بس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل جو تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، وہاں پر نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، پیچھے کھڑے رہ کر اتنا ٹھٹا اڑاتا، آپ کا اتنا مذاق کرتا اور ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے رہتے تھے وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے. اب کیسا لگتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں مجلس میں کہ جو کھڑے رہ کر بس ہنس رہے ہیں آپ کی طرف دیکھ کر، تو محسوس تو ہو جاتا ہے کہ یہ لگتا ہے آپ کی ہنسی اڑا رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ کتنی تھوڑ دلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اتنی اوچھی حرکتیں کر کے وہ اپنی عزت خود ہی کم کرتے ہیں.
تو ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار عقبہ بن ابی معیط، عاص بن وائل سہمی، اخنس بن شریک، ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ چند بڑے بڑے نام ہیں. ان لوگوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی. یہ جو ولید بن مغیرہ تھا، یہ ایکچولی اس میں تھوڑی ڈگنیٹی تھی، یعنی دشمنی کی، اس نے بھی مخالفت کی لیکن ایک حد کے اندر رہ کر کی، یعنی وہ اپنی سطح سے نیچے نہیں گرا ولید بن مغیرہ. لیکن یہ جو لوگ تھے، یہ لوگ اپنی سطح سے نیچے گرنے لگے، یعنی سرداران ہو کر بھی انہوں نے بہت ہی اوچھی حرکتیں کی. تو کہا جاتا ہے کہ ایک بار ابو جہل کھڑا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور عبداللہ بن مسعود اس واقعے کے عینی گواہ ہیں. صحیح بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کمزور تھے، اور چونکہ عبداللہ بن مسعود تو ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو کوئی مشہور خاندان نہیں تھا، کوئی بہت رچ خاندان نہیں تھا، تو ان کی تو کوئی چلتی بھی نہیں تھی. تو کہنے لگے ہم مجبور اور بے بس تھے، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. میں نے خود دیکھا کہ اس وقت ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو اس شخص کے اوپر ابھی جو اونٹ نے بچہ اگر جنا ہو تو اس کی اوجڑی لا کر ڈال دے، اونٹ کی اوجڑی. اور یہ اونٹ کی اوجڑی بہت وزندار ہوتی ہے. اب آپ سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نفاست پسند طبیعت کے مالک تھے. آپ ہمیشہ گندگی سے دور رہے، یعنی آپ کی جو طبیعت ہی میں دراصل یعنی صفائی اور طہارت تھی اصل میں، الحمدللہ. جب آپ سجدے میں گئے کہا جاتا ہے تو عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور گیا، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی تازہ اونٹ کی اوجڑی وہ لے آیا. جب ہی کوئی بچہ ہوا تھا اونٹ کا، وہ اونٹ کی اوجڑی لے آیا، اور وہ ظاہر سے ہوتے گندگی میں بھری ہوگی، اور وہ رسول اکرم کی گردن پر ڈال دی. کہا جاتا ہے اس کے بوجھ کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر نہ اٹھا سکے، کئی دیر گزر گئی. اور اس منظر کو دیکھ کر کہا جاتا ہے ابو جہل اس قدر لوٹ پوٹ ہونے لگا، ہنستے ہنستے اس کا برا حال ہو گیا، زور زور سے ٹھٹھے لگانے لگا. اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ دوڑی آئیں. وہ اس وقت زیادہ بڑی نہیں تھی، اور پھر وہ اس منظر کو دیکھ کر وہ رونے لگی، ان کی آنکھ سے آنسو نکل گئے، اور بہت مشکل سے انہوں نے اپنے والد کے اوپر سے اونٹ کی اوجڑی ہٹائی اور رونے لگی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، اس کے بعد اپنے کفار ان لوگوں کی طرف سردارہ نے جو کھڑے تھے وہاں مکہ، ان کو دیکھ کر کہا کہ علیہ کا، یعنی ایک جو جملہ ہوتا ہے اصل میں جو بد دعا یہ جملہ ہوتا ہے، اور کفار مکہ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے رہ کر جو بھی دعا یا بد دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. جیسے ہی رسول اکرم نے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ لے گا، تو وہ لوگ ان کی ہنسی کر رہے تھے، بالکل بریک لگ گیا ان کی ہنسی کو، اور کہنے لگے، یعنی وہ ڈر گئے کہ محمد نے کوئی جملہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی کعبۃ اللہ کے پاس تو یہ پورا ہو کر رہے گا. اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں ان تمام لوگوں کو دیکھا کہ ایک ایک یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کی گردن ماری گئی، سب ہلاک ہوئے، یہ سب بدر کے کنویں میں پھینکے گئے اور ڈالے گئے، کوئی بھی نہ بچا اس میں سے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کی بھی توفیق نہیں دی. تو یہ سارے لوگوں کا انجام اس قدر برا ہوا. تو جو بھی اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے یا اللہ کے داعیان دین کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ کر رہتا ہے. تو بہرحال ان لوگوں نے جو مخالفت کی جو شروعات ہوئی، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں. پہلے تو ان لوگوں نے قرآن پر جو اعتراضات کی تھے اس کو اساطیر الاولین کہا. قرآن کو وقالوا اساطیر الاولین اقتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا. یہ کہنے لگے اچھا یہ تو پہلے وقتوں کے پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. یعنی قرآن کو انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا، بلکہ اس کو قصے کہانیوں کی کتاب سمجھی. دیکھیے قرآن صرف قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں عبرتناک واقعات ہیں جس سے انسان کو سبق حاصل کرنا ہے. پھر رسول اکرم کے انسان ہونے پر اور بشر ہونے پر اعتراض اٹھایا، اور یہ اعتراضات آج بھی اٹھائے جاتے ہیں. پھر ابو جہل نے مذاق اور ٹھٹا کیا، رسول اکرم کے ساتھ استہزاء کی. دوسری جو تھی کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو مشکوک کرنا، یعنی اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، لوگوں کو اس کے تعلق سے یعنی اسلام کے بارے میں یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور یہ بتانا کہ یہ صحیح دین نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے باپ دادا جس کو مانتے آئے وہی صحیح دین ہے. اور تیسری جو چیز تھی کہ قصے کہانیوں کے ذریعے سے قرآن کی دعوت کو رد کیا جائے، نعوذ باللہ، یا قصے کہانیوں کو سامنے لا کر قرآن کی دعوت کو یا قرآن کی عظمت کو کم کیا جائے. یہ ان لوگوں کا پروپیگنڈا تھا، اور ان لوگوں نے اس کے لیے کام بھی کیا. یہ واقعہ ہم کو بہت ساری احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی ملتا ہے. نذر بن حارث نامی یہ بھی ایک بہت ہی مؤثر شخص تھا، یعنی بہت مالدار تھا. کہا تھا اس کے پاس چونکہ پیسہ تو بہت تھا، اور یہ اکثر عراق اور ایران جایا کرتا تھا بزنس کے سلسلے میں، اور عراق اور ایران کی چیزیں جانتا تھا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ عراق میں جو الف لیلوی داستان جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہیں، انڈیا پاکستان میں بھی بہت اس کے بارے میں جو ہے کتابیں لکھی گئیں، اور اس کے واقعات بہت مشہور ہے، اور
بہت چیزیں دکھائی بھی جاتی ہیں اس سلسلے میں. تو جو الف لیلوی داستان ہے یہ وہیں کی تھی، عراق کی، جس کو یہ یہاں پر جو کہا گیا کہ رستم و اسفندیار کے قصے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ ٹھہرو، تم لوگ اس کا علاج نہیں کر سکتے اس دعوت کا، میں اس کے بارے میں کچھ سوچتا ہوں. پھر وہ عراق گئے اور وہاں سے قصے کہانیاں لے آیا، ڈھونڈ کر لوگوں سے قصے، کیونکہ اس زمانے میں کفار مکہ یا عرب لوگوں کا یہ دستور تھا، یا انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ رات میں بیٹھ کر قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے. جیسے آج کل بھی ٹی وی ڈرامے جو دیکھے جاتے ہیں، جو پرائم ٹائم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے 9 بجے کا. ان سارے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد ریلیکسیشن کے لیے وہ لوگ قصے کہانیاں سناتے تھے. تو اس نے یہ قصے کہانیاں وہاں سے لے آیا، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ عورتوں کو لے آیا جو کہ اسپیشل کچھ گانے والیاں تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ساری جو لونڈیوں سے کہا کہ جو بھی لوگ قرآن کی دعوت سے متاثر ہو رہے ہیں یا جو اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں یا جھکے ہوئے ہیں قرآن کی طرف، ان کے پیچھے ایک اپنی لونڈی کو لگا دیا اور کہا کہ اسے خوب کھلا پلا، یعنی شراب وغیرہ، اور اس کو قرآن کی دعوت سے دور کر دے. اور وہ قصے کہانیاں وہاں سے لائے تھے جو الف لیلوی داستانیں تھیں، جو لوگوں کو سنائی جاتی تھی تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں. یعنی قرآن کی مخالفت کے لیے کئی طریقے اپنائے گئے، کئی راستے اپنائے گئے، اور اس طرح سے لوگوں کو الجھانے کی کوشش کی گئی. چوتھا جو ان کا کام تھا، سودے بازیاں، ودو لو تدہنوا فیدہنون، کہ اے نبی اگر تھوڑا سا آپ جھکے تو یہ آپ کو زیادہ ہی جھکا دیں گے، یعنی اگر آپ تھوڑا سا بھی ان کی بات مانتے ہیں تو پھر یہ آپ کو پورا اپنے ہی فیور میں کر لیں گے. اور ان لوگوں نے اس وقت آفر کی اور کہا کہ ہم تھوڑے دن آپ کی بتوں کی پوجا کرتے ہیں. عاص بن وائل سہمی تھا اور بھی دوسرے جو کفار مکہ تھے وہاں کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا رسول اکرم سے کہ اے نبی ایسا کریے، اے محمد کیوں نہ ایسا کریں کہ تھوڑے دن آپ ہمارے مشرکوں کی پوجا کر لیں، ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، اور تھوڑے دن ہم آپ کے معبود کی پوجا کر لیتے ہیں. اگر آپ کا معبود سچا ہوا تو ہماری عبادت صحیح ٹھہرے گی، اگر ہمارا معبود سچا ہو تو آپ کی عبادت صحیح ٹھہرے گی. تو اس وقت پھر سورہ کافرون نازل کی گئی کہ تمہارے دین پر اور ہم ہمارے دین پر. اس چیز کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. اس کے بعد جو طریقہ اپنایا گیا، ظلم و جور، یعنی ایذا رسانیاں، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو مشکلات میں ڈالنا تاکہ وہ لوگ اسلام سے پھر جائیں یا اسلام کو چھوڑ دیں. لیکن ہم جانتے کہ یہ تو ایمان تو دلوں میں راسخ ہو چکا تھا، اصل میں کیسے نکل سکتا تھا. اس کے لیے تو صحابہ نے کئی تکلیفیں اٹھائیں. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی تمام جو کوششیں تھیں یہ بھی کارگر ثابت نہ ہو سکیں. پھر دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیوں ان لوگوں نے اسلام کا اتنا ڈٹ کر مقابلہ کیا، کیوں انکار کرتے رہے. جو خاص طور سے جو سرداران تھے، جو اسپیشلی جو معاشرے کا جو ایلیٹ کلاس طبقہ تھا، جو کچھ اثر و رسوخ رکھتے تھے، کچھ سردار تھے جو بہت زیادہ مالدار تھے، یا جن کی کچھ نہ کچھ بات مانی جاتی تھی، تو ویسے ہی لوگوں نے انکار کیا. زیادہ تر لوگوں نے، حالانکہ بہت سارے لوگ مانتے بھی چلے گئے لیکن انکار کرنے والے بھی یہی اپر کلاس کے لوگ تھے، طبقے کے. تو ان لوگوں نے، ان کا جو نظریہ تھا قرآن کریم کے بارے میں کہ یا تو یہ شاعری ہے، یا کسی کاہن کا کلام ہے، یا ان لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اجمی شخص پڑھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو عکاظ وہاں کا بازار تھا یا وہاں کی جو پہاڑی تھی، کوئی شخص، اجمی شخص وہاں پر کچھ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے آتا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ رسول اکرم اسی لڑکے سے سیکھتے ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس اجمی لڑکے کو عربی فصیح طریقے سے بولنا بھی نہیں آتی تھی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنا فصیح کلام ہے، اور اس کو بھلا یعنی کوئی کیسے عربی میں بول سکتا ہے، کوئی اجمی شخص کیسے اتنی فصیح عربی بول سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں یقیناً اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان اجمی ہے جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں، جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان ہے. سبحان اللہ. یعنی قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے تو عرب بھی قائل ہو گئے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا قرآن میں کہ تم اس کی جیسی ایک مثل آیات لے آؤ، لیکن وہ پوری زندگی کوشش کرتے رہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے لوگ، لیکن اس کی جیسی اس کی مثال کی مانند وہ کوئی آیت نہیں لا سکیں گے. اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ بلا شبہ، یعنی وہ کہتے تھے کہ، اور شاعروں کی اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ وہ رسول اکرم کو شاعر کہتے تھے، اس قرآن کو شاعری والا کلام کہتے تھے، چونکہ اس زمانے میں شاعری عروج پر تھی اور وہ اس پر بہت نازاں تھے، بہت غرور میں مبتلا تھے اپنی فصاحت اور بلاغت پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ وہ خیال کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور بلا شبہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کاہن ہے یا شاعر ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس میں فرما دیا کہ نہ یہ شعرا کا کلام ہے، نہ یہ شاعری پیش کرتا ہے، نہ ہی ہمارے نبی کو کچھ کاہن وغیرہ آتی ہے، کاہنی آتی ہے.
اور نہ یہ کسی اجمی شخص سے سیکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے، کیوں نہ ایک ساتھ نازل کر دیا گیا۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ اور کافروں نے کہا کہ اس پر یہ قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا، اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوا، اور اس کی کتنی بہت ساری حکمتیں، یہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے الحمدللہ۔ تو کفار مکہ کیوں نہیں مان رہے تھے؟ کیونکہ ایک تو آسمانی کتابوں سے وہ لا علم تھے، ان کو آسمانی کتابوں کا کوئی شعور نہیں تھا، اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، اور اہل کتاب ان کے ساتھ تھے بھی تو اہل کتاب بھی بہت ساری شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر بت پرستی کا اتنا گہرا اثر تھا کہ وہ ایک اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے۔ بت پرستی ان کے اوپر اس قدر چھا چکی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے، جو ان کی سوچ ہوتی ہے، توہم پرستی میں لوگ مبتلا ہیں، تو وہ توہم پرستی آپ ان کے دل سے نکال نہیں سکتے جلدی، جیسے کہ دروازے پر بیٹھ کر کسی کوے کا بولنا، یا پھر راستے سے کسی کالی بلی کا راستہ کاٹ جانا، کہتے کہ اب تو ضرور کوئی برا کام ہوگا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے۔ یا کچھ لوگ 13 کے نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں، یا 13 تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں، اور ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ سنیچر اور منگل کو کوئی اچھے کام نہ کیے، نکاح نہیں کر سکتے، کہتے کہ اس دن نکاح کریں گے تو کوئی برائی ہوگی، نہیں بدشگونی لینا۔ تو یہ سب کیا ہے، توہم پرستی جب لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی تو اس کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ تو کفار مکہ کے دل میں بھی بت پرستی بہت زیادہ گھر کر بیٹھ گئی تھی، اسی لیے وہ اتنی جلدی توحید کی طرف راغب نہیں ہو رہے تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خامی تھی اصل میں، بت پرستی۔ جیسے ہی بت پرستی کا خاتمہ ہوا، آپ دیکھیں ان کی صلاحیتیں، ان کی جو بھی خوبیاں تھیں، ان کی صفات کھل کر ظاہر ہو گئی الحمدللہ، کیونکہ وہ کھڑے تھے، کھوٹے نہیں تھے۔ تو بہرحال بت پرستی کا ان کے اوپر بہت گہرا اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ حق کے مقابلے میں ڈٹ گئے تھے، اور انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی لوگ اتنی جلدی کسی دوسرے مذہب کی طرف واپس نہیں آتے، لوٹ نہیں سکتے، تو ان کو دراصل اپنی چودراہٹ، ان کی جو سرداریاں تھیں وہ سب بہت عزیز تھیں، اور بتوں کے نام پر جو چڑھاوے چڑھاتے تھے یا اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں وہ گھرے ہوئے تھے۔ دوسری جو وجہ نظر آتی ہے ہم کو کہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں وہ گھرے ہوئے تھے، کہ اینسسٹر ورشپ، رسم و رواج، یعنی جو بس ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے آنکھیں بند کر کے، تو بس ہم بھی وہی کریں گے۔ تو اگر باپ دادا کسی گڑھے میں گرے تھے اور ان کو نہیں سمجھ تھی، ان کو نہیں پتا تھا، ان کو صحیح علم نہیں تھا، تو کیا ہم بھی اسی طرح آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی فالو کر کے گڑھے میں گر جائیں گے؟ تو وہی والا معاملہ ہوگا کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ۔ تو اسی لیے جو اندھی تقلید ہوتی ہے نا آبا و اجداد کی، آبا پرستی، یہ چیز انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی، اور یہ آبا پرستی ہی آپ دیکھیں رسم و رواج کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا آج ہمارے معاشرے سے۔ ہم سب دیکھتے ہیں شادی کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے کہ اتنی ہی یہ چیزیں ہونا ضروری ہے، رسم و رواج ضروری ہے، ہلدی مہندی اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور پھر پیدائش، بچے کی پیدائش کے موقع پر، مرنے کے موقع پر، ہر موقع پر ہم نے رسم و رواج مخصوص بنا رکھے ہیں، اور اس کے بغیر ہم سمجھتے کہ گزارا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ چیز بھی ان کے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی تھی، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا یا پیچھے ہٹتے گئے۔ اور پھر ان کے آس پاس جو اہل کتاب تھے، دراصل ان کو دیکھ کر بھی کیا ہوا، ان کے اندر اسلام سے اتنی انسیت پیدا نہ ہو سکی، کیونکہ جو اہل کتاب کا کردار تھا، اہل کتاب بھی کیا کرتے تھے، وہ خود بھی بہت سارے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کے اوپر بھی دنیا چھا گئی تھی، اہل کتاب کا ایمان صحیح ایمان نہیں رہا تھا، تو لہٰذا اہل کتاب کا توحید پر قائم نہ رہنا، اس وجہ سے بھی کفار مکہ ان کو دیکھ کر اسلام سے پیچھے رہے۔ اور پھر دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی قبائلی جو عصبیت تھی، ان کی جو قبائلی عادات تھیں کہ قبیلوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے یعنی مر مٹنا، اور چاہے اس کی وجہ سے وہ اتنا اندھا دھند اپنے قبیلے کی پیروی کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ تو یہ قبائلی عصبیت یعنی جو خاندانی عصبیت جو ہوتی ہے کہ ہم بہت اچھے، ہمارا خاندان، ہم بہت اچھے۔ آج بھی آپ دیکھیے جو لوگ خاندان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنے خاندان سے باہر شادی بھی نہیں کرنا چاہتے، یا پھر بعض اوقات جو ایک تنازع چلتا رہتا ہے میکے اور سسرال میں کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، تمہارے یہاں ایسا ہوتا ہے، تمہارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو ایکچولی یہ بھی کیا ہے، یہ قبیلہ پرستی ہے، یہ اپنے خاندان کی اندھی تقلید ہے، یہ کہ ہم بہت سپیریئر، تم بہت کمتر، یا تم بہت کمتر، ہم بہت سپیریئر۔ تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ پھر آخری جو چیز تھی جو ان کو اسلام کی طرف مائل نہیں ہونے دے رہی تھی، وہ تھی ان کو اس بات کا دراصل ڈر تھا کہ ہمارے ہاتھ سے یہ جو مکہ کی
تولیت ہے، جو ہم مکہ کے کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، چودھری ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم کو ایک مذہبی تقدس حاصل ہے کہ ہم کو سب لوگ رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہمارے جو قافلے ہیں وہ لوٹے نہیں جاتے. بزنس میں ہم جب جاتے ہیں بزنس کے لیے تو ہم کو راستے میں امن و امان ملتا ہے کیونکہ ہم کعبہ کے متولی ہیں. تو ان کو لگتا تھا کہ جب جیسی اسلام ہم قبول کر لیں گے تو ہماری جو چودھراہٹ ہے، جو ہمارا مذہبی تقدس ہے، جو ہماری ایک رسپیکٹ ہے، وہ ختم ہو جائے گی. اور اسی بنا پر پھر وہ اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اچھا جو ہمارے تجارتی قافلے ہے، پھر ہمارے تجارت کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، ہم کو نقصان پہنچے گا اور ہم وہ برابر جاری نہیں رکھ سکیں گے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو عرب کے آس پاس کے جو لوگ تھے ان کو اپنی پیداوار کا کچھ حصہ دیا کرتے تھے. منڈیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ عرب یعنی کفار مکہ کی اسپیشل ایک پہچان تھی اور ان کو رسپیکٹ دیا جاتا تھا اور کیا جاتا تھا ان کا رسپیکٹ. اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہماری برتری ہے کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اور ہم اس کی وجہ سے بہت سارے فائدے بھی اٹھاتے ہیں. تو ان کو لگتا تھا کہ اچھا اگر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم سے ختم ہو جائے گی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہاں تک تو ہم نے دیکھا کہ کفار مکہ کے جو اعتراضات تھے یا ان کا اسلام قبول نہ کرنے کا کیا ریزن تھا یا کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام جلدی قبول نہیں کیا. سارے لوگوں نے، مطلب بعد میں تو ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، چند ایک ہی تھے جو حالت کفر میں ہی انہوں نے جان دے دی، جیسے ابو جہل، ابو لہب اور امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ، اخنس بن شریک اور عقبہ بن ابی معیط. اور یہ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں چونکہ اس نے اوجھڑی لا کر ڈالی تھی تو اپنے قبیلے کا بدبخت آدمی اٹھا اور اس نے رسول اکرم کے ساتھ یہ بدتمیزی کی. اور چونکہ اس نے رسول اکرم کے ساتھ بدتمیزی کی تو اس لیے اس کو ظاہر سی بات ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو آخرت میں بھی سزا ملے گی چونکہ اس نے رسول کو ایذا پہنچائی تھی، رسول کو تکلیف دی تھی. تو بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اعلانیہ تبلیغ و دعوت شروع ہوئی، دعوت کا کام شروع ہوا، اور ہم نے اس میں پچھلی دفعہ سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ 5واں پوائنٹ تھا کہ ظلم و جور، یعنی جب انہوں نے سارے طریقے اختیار کر لیے، قرآن کی دعوت کو مشکوک کیا، قرآن کی آیتوں کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے، ہر طرح سے کام کر لیا اور دیکھ لیا کہ اس سے کچھ نہیں ہو سک رہا ہے، اسلام سے یہ لوگ واپس نہیں پھر رہے ہیں اور یہ اسلام تو پھیلتا ہی جا رہا ہے، لوگ بڑھتے جا رہے تھے، ماشاءاللہ دعوت دین کا کام پھیلتا جا رہا تھا، لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے تھے. تو اب ان کو چونکنا پڑا اور پھر ان لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی. وہی والی بات ہوتی کہ جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے تو سامنے والا پھر انسان دلیل نہ ہونے کی بنا پر یہ تو چیخنے چلانے لگتا ہے، یہ ظلم پر اتر آتا ہے، مار دھاڑ سے کام لیتا ہے، زور زبردستی کرنے لگتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی وہی کام کیا کہ سب سے پہلے جو شروعات ہوئی، جو مکہ کا جو غریب طبقہ تھا ان کو بھی ستایا گیا، اور جو ایون امیر طبقہ تھا جیسے عثمان رضی اللہ عنہ بہت امیر گھرانے کے شخص تھے، مصعب بن عمیر بہت امیر ترین گھرانے کے شخص تھے، تو پھر ان لوگوں کو بھی جو ہے ایذائیں دی جانے لگی، تکلیفیں دی جانے لگی اور ان کے اوپر ظلم و ستم بڑھ گیا. تو بہرحال اس کے بارے میں ہم کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو قانون ابتلا ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے جو ہر دور میں رائج رہا ہے، جس کا ذکر ہم قرآن کریم میں بار بار پڑھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے درجے عطا کیے تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی. بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے. تو بہرحال یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا دستور اور قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے ٹھوک بجا کر کہ میرے بندے کیسے ہیں. آپ دیکھیں یہ تو کام ہم بھی کرتے ہیں نا. ہم جب بازار جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، جیسے مثال پیش کی جاتی ہے کہ ایون ایک مٹی کا گھڑا ہی خرید لاتے ہیں جو کہ اتنا سستا سا ہوتا ہے نا، کتنی چیپ چیز ہوتی ہے وہ مٹی کی بنی ہوئی. لیکن جب مٹی کا گھڑا لاتے ہیں خرید کر پانی رکھنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ کہیں سے یہ مطلب سوراخ تو نہیں ہے اس میں سے، پانی گر تو نہیں جائے گا اس میں سے. تو اتنی چھوٹی سی چیز ہم جب دیکھتے ہیں، ہر چیز ہم دیکھ کر لاتے ہیں، چن کر لاتے ہیں کہ اچھی سے اچھی چیز آئے. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں دیکھے گا جن کو وہ چننا چاہتا ہے، جن کو وہ سلیکٹ کرنا چاہتا ہے، جن کو وہ اپنے خاص بندے بنانا چاہتا ہے، جن سے وہ اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو ٹھوک بجا کر ضرور دیکھے گا کہ میرے یہ بندے آزمائش میں صبر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ آزمائش کی بھٹی سے گزر کر کندن بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں. تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا باتیں ہیں.
یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی چنتا ہے، اپنے خاص بندوں ہی کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے پسند فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے ان کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا کرتا ہے تاکہ وہ مضبوط کردار کے مالک بن سکیں، اور جب دین کے راستے میں کوئی مشکلات آئے تو کوئی ان کو جھکا نہ سکے، کوئی ان کو خرید نہ سکے، کوئی ان کے ایمان کو کمزور نہ کر سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت رہی ہے کہ وہ اہل ایمان کو آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ ان کا ایمان خالص کیا جائے اور وہ یعنی اہل ایمان زمین میں غلبہ حاصل کریں اور عزت اور شرف حاصل کر سکیں۔ آج آپ دیکھیں کہ آج میں اور آپ ہم کس مقصد کے تحت کی سیرت پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کو وہی غلبہ، وہی شرف اور وہی عزت حاصل ہو۔ اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا مشکلات کے لیے، مصائب کے لیے، اور یہ ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے۔ جو بھی دین کی دعوت کا کام کرتا ہے الگ الگ طریقوں سے یہ چیزیں آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ یہ قانون الہی ہے اور یہ امت اسلامیہ پر بھی اس کا عمل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے یہ اصل میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، انہوں نے ایک سائل کو جواب دیا۔ سائل نے سوال کیا تھا کہ آزمائش میں گھرا انسان بہتر ہے یا صاحب مرتبہ، یعنی جس کو بہت بڑا مرتبہ دیا گیا وہ زیادہ بہتر ہے یا آزمائش میں گھرا ہوا؟ تو امام شافعی نے اس کے جواب میں کہا تھا، انسان پہلے آزمایا جاتا ہے پھر اس کے بعد اسے مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر انبیاء کو آزمایا، ان کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس لیے کوئی انسان یہ خیال نہ کرے کہ وہ اس دنیا میں ہر قسم کے رنج و غم سے مکمل محفوظ رہے گا۔ الفوائد لابن القیم، اس میں یہ واقعہ درج ہے امام شافعی کا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آزمائش سے گزرنے کے بعد ہی مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں مل جاتا مقام و مرتبہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ سچے مومن کون ہے اور زبان سے اقرار کرنے والے کون ہیں۔ تو دین کے راستے میں آزمائش یہ لازمی چیز ہے، یعنی جو شخص بھی اس راستے میں آتا ہے وہ سوچ سمجھ کر اس راستے میں قدم رکھے کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جس سے زندگی ہو پیاری۔ ایسے نازک مزاج لوگ اور جن کو چھوٹی چھوٹی باتیں بری لگ جاتی ہیں، جو دین کے لیے کوئی کام کر نہیں سکتے، چیزیں برداشت نہیں کر سکتے، باتیں برداشت نہیں کر سکتے، وہ اس راستے میں قدم ہی نہ رکھے۔ یہ راستہ تو ہے ہی مشکلات کا۔ جب آپ دین کے راستے میں آتے تو کوئی آپ کے لیے ریڈ روزز یا ریڈ کارپٹ نہیں بچھائے گا، پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جائیں گے، آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، نہیں، بلکہ آپ کے اوپر باتیں بنائی جائے گی، فقرے کسے جائیں گے، جملے بولے جائیں گے، طنز کیا جائے گا، اور بھی بہت ساری باتیں سہنا پڑے گا۔ اہل ایمان کو تو کافروں سے اور اہل کتاب سے بہت ساری باتیں سننی پڑی، صحابہ کو طنزیہ باتیں، طنزیہ جملے سننے پڑے، ہنسی مذاق اڑایا گیا ان کا۔ تو جو لوگ بھی اس راستے میں قدم رکھیں گے ان کو اسی طرح سے سہنا پڑے گا، مشکلات آئیں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اصل میں۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ چونکہ ایک مقام اور مرتبہ عطا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کھرے کھوٹے کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے۔ اب دیکھیے جب سونا کندن بنتا ہے تو اس کو کہاں سے گزارا جاتا ہے؟ آگ سے گزارا جاتا ہے نا۔ آگ سے گزرنے کے بعد ہی وہ کندن بنتا ہے، اس سے پہلے نہیں، خالص سونا نہیں ہوتا وہ۔ تو اسی طرح سے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ وہ مضبوط ارادے کے مالک ہو جائیں، ان کے اندر پختگی پیدا ہو، ان کے اندر ایمان راسخ ہو جائے، اور پھر وہ ہر قسم کی مشکلات میں ڈٹے رہنے والے بنے۔ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حفت الجنہ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کا راستہ مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کا راستہ خواہشات سے پر کر دیا گیا ہے، یعنی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ جہنم کے راستے پر لے جاتی ہیں، اور جنت کے راستے کے لیے تو ابتلا اور آزمائش ضروری ہے، اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اچھے اور برے کا امتیاز کرنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سچے کون ہیں اور منافق کون ہیں، اور یہ انسان کا کردار ہی ثابت کرتا ہے حالت کے سامنے آنے سے کہ وہ کس کردار کا مالک ہے۔ تو بہرحال یہ تربیت ہے، اصل میں تربیت کا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے تاکہ اس سلسلے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ابتلا ایک ایسا ذریعہ جس سے اسلام کی دعوت اور اس کے راستے کی جو تکلیف
ہے برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے اور ایک ایسی ٹیم تیار ہوتی ہے جو ہر مقابلے کے لیے، ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار رہتی ہے. اور یہ قانون ابتلا اس ٹیم کی تربیت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے، کیونکہ اسی ابتلا کی وجہ سے، اسی آزمائش کی وجہ سے لوگوں کے اندر بھلائی، قوت برداشت جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی خوبیاں اجاگر ہوتی ہیں، اور یہ چیز ایک ٹیم ورک کے لیے بہت اہم کام انجام دیتی ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ابتلا ہے، دراصل یہ تکلیف کو برداشت کرنے کی عملی تربیت ہے اور انسان کی حقیقت اور اس کی زندگی کے مقصد کو جاننے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. اسی کے نتیجے میں دعوت دینے والی جو ٹیم تیار ہوتی ہے، جو اس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مضبوط کردار کے مالک ہوتے ہیں، ثابت قدم ہوتے ہیں، تاکہ یہ لوگ آگے بڑھ سکیں اور اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے دیں. پھر یہ بھی اس بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قانون ابتلا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز پہلے سے موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر خفیہ راز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ لوگ بھی جان لیں کہ یہ جو دین کے دائی ہیں، یہ جو دین کے راستے کے راہی ہیں، یہ ہر طرح کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، یہ اچھے کردار کے مالک ہیں، ان کی سیرت اور کردار مضبوط ہے. جب تک کہ لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو جائے یہ معاملہ، اسی بنا پر یہ ابتلا اور آزمائش سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا دیکھو ان کے اوپر اتنی مشکلات آ رہی، پھر بھی وہ نہ جھکے نہ گھبرائے، بلکہ وہ اپنے راستے پر ڈٹے رہے اور جمے رہے. پھر ایکچولی ایک طرح سے یہ جو امانت ہے ہمارے پاس، اس امانت کا بوجھ اٹھانے کی تیاری ہے یہ، کیونکہ جو قرآن کی جو امانت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے قرآن کی امانت پہلے پہاڑوں پر پیش کی، لیکن سب نے انکار کر دیا، کسی نے اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھایا، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا، اس امانت کے بوجھ کو. تو انسان بڑا ہی ظلومن جہولا کا لفظ آتا ہے کہ بہت ہی ظالم اور جاہل، یعنی لا علم ہے. اگر اس کو اس کا احساس ہوتا تو وہ بھی انکار کر دیتا، لیکن انسان، آپ دیکھیں، اس سے انسان کی قوت ارادی بھی پتہ چلتی کہ وہ بہت عزم اور ہمت والا انسان، کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے ہی صحیح اس قرآن کے بوجھ کو، اس قرآن کے مشن کو اٹھا لیا، اور اب اس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کو تکلیف میں مبتلا کرنا یہ آزمائش میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا ہے صرف، بلکہ یہ عمل تو اللہ تعالیٰ کی امانت کا بوجھ اٹھانے کی تیاری ہے اصل میں، اور اس کے لیے ایک خاص تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، جو بغیر جب تک آپ مشکلات سے عملی طور پر گزریں گے نہیں، آپ خواہشات پر قابو پانے والے نہیں بنیں گے، مصیبتوں پر صبر کرنے والے نہیں بنیں گے، یا فتنے اور جو آزمائشیں آئیں گی اس کے اوپر صبر کرنے والے نہیں بنیں گے، تو اس وقت تک کہ آپ تیار نہیں ہو سکتے اس دین کے کام کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ایک مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اس کو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا. انسان کو سختیاں پگھلا کر رکھ دیتی ہیں، جس سے اس کا نفس ہے وہ فرمانبردار بن جاتا ہے، اس کا میل کچیل نکل جاتا ہے، اور انسان کے اندر جو چیزیں اندر سیرت میں اس کی چھپی ہوتی ہیں خوبیاں، وہ باہر نکل آتی ہیں، بیدار ہو جاتی ہیں. پھر اس میں سختی اور عزم اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک طرح سے پوری طرح پالشڈ ہو جاتا ہے، ایسا سمجھے، یعنی وہ تیار ہو جاتا ہے ہر کام کے لیے. تو سختی اور آزمائشیں بڑی بڑی جماعتوں کو تیار کرتی ہیں، ٹیمز تیار ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز بنتی ہیں، اور ہر فرد کی بنیاد مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی طبیعت میں قوت ارادی پیدا ہوتی ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے. پھر وہ یا تو شہادت کے لیے تیار ہوتا ہے یا فتح کے لیے تیار ہوتا ہے. الحمدللہ، جیسے صحابہ کرام تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو یا تو اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت کا درجہ پائیں گے یا غازی ہو کر لوٹیں گے. تو بہرحال پھر ہر فرد اسلام کی دعوت کو لے کر اٹھتا ہے اور پھر پوری دنیا تک اسلام کی دعوت کو پہنچاتا ہے، الحمدللہ. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے آزمائش کا آنا یا آزمائش سے گزارنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو پوری طرح جان بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دیں، اور اللہ کے راستے میں جو مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنے والے بنیں، اور اس دعوت کو آگے پہنچانے والے بنیں. تو بہرحال اس سے انسان کو اپنے نفس کی پہچان بھی ہوتی ہے، اس کا نفس تیار ہوتا ہے، اور خواہشات کو کنٹرول کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے. اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شعور ان کے اندر، صحابہ کے اندر پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ اسلام لانے لگے تھے، اور اس کا اثر پھر کیسے ہوا معاشرے پر، انشاءاللہ ہم وہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے، اور کیسے کیسے صحابہ پر مشکلات آئیں اور ان لوگوں نے اس کو کیسے برداشت کیا. جو صحابہ کرام کے واقعے تھے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ون بائی ون دیکھتے چلے جائیں گے، جو سابقون الاولون تھے اور کس طرح سے ان لوگوں نے صبر اور برداشت سے کام لیا اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہے.
اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا کرے جو صحابہ میں تھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.